اور PDM کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ تو لگاؤ فواد کو، میں کہیں نہیں جانے والی۔ رسپیکٹ دی ہے، ایسا نہیں کیا جیسے نون لیگ کی ورکر کے ساتھ ہوا تھا کل۔ یہی فرق ہے PTI کے ورکرز فیملیز میں کہ یہ سب ہمیں فیملی سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو نہ تو CM پنجاب کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہے، جیسے کہ فواد صاحب کو C کلاس میں رکھا گیا تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور میں اس بات کی سخت مذمت کرتی ہوں CM پنجاب سے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے تھی۔ آپ یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں، آپ الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں، آپ کو یہاں پہ نیوٹرل رہنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ان کا رویہ کس طرح کا تھا۔ اور ہمیں جو انصاف ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملا ہے۔ میں بہت بہت مشکور ہوں آنریبل چیف جسٹس صاحب کا اور ہمارے جتنے بھی ججز ہیں ان کا۔ اور PDM کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ تو لگاؤ فواد کو، میں کہیں نہیں جانے والی۔ تھینک یو۔ کوسچنز؟ میم یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے فواد کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، شیخ رشید کو دوبارہ پکڑ لیا، تو یہ جو گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اب چلنے لگا ہے، تو یہ عام انتخابات تک PTI جو ہے کیسے سروائیو کرے گی؟ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے؟ یہاں پہ بھی آپریشن کی اطلاعات کی اس حوالے سے بتائیے۔ جی، اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ انتقامی کارروائیوں کی بالکل انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیخ رشید جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا ایک خوشکن پہلو ہے، یعنی کہ ایک لائٹر وے میں بات کرنا، ٹینس ماحول میں بھی ماحول کو خوشگوار رکھنا ان کی سیاست کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے۔ ان کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی اور ساتھ اب ان کو کراچی لے جانے کے لیے، تو میں بتانا چاہتی ہوں زرداری صاحب، بلاول جو ہے اس نے وہی رہنا ہے، شیخ صاحب کی کیا اس میں آپ سخت مذمت کرتے ہیں ان گرفتاریوں کی۔ انلیگل گرفتاریاں بند کی جائیں۔ آج فواد ہے، شیخ رشید صاحب نے، اس کا مطلب ہے کل کو آپ نے بھی کوئی ہمارے حق میں کوئی بات چلائی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ میڈم یہ بتائیں، سوال تو لے لیں میڈم، سوال تو لے لیں، آپ اس مشکل وقت سے گزری ہیں، سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ملک میں سیاستدانوں کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے؟ جی بالکل۔ تحریک انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی ہیں، تحریک انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی دیکھیں، میں ایک پولیٹیشین نہیں ہوں، میں ایز اے ہاؤس وائف میں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے، ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے سٹیزن آف پاکستان۔ بٹ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ تو اربوں روپے لے کے بھاگے ہیں، ان کے اوپر جو کیس بنے ہیں۔ فواد چوہی صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، فواد صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں؟ یہ تو سارے چور ہیں، ٹبر آیا ہوا ہے سارا کا سارا چوروں کا جو لے کے بھاگا ہے۔ تو اس سے کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ آپ لوگ ہمیں گرفتار کریں گے، اور ہم لڑیں گے۔ تھینک یو۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں 70 سال ایج ہے شیخ رشید صاحب کی، اور لسٹ میں روزانہ یہ نام نکالتے ہیں، کبھی میرا نام اور چیمہ صاحب کا تو آج کل نمبر 1 پہ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ اس سے تو مزید انتشار پھیلے گا، لہٰذا پہلے ہی جو بگاڑ ہے، اور وہ بگاڑ صرف سیاسی انتقامی کارروائیوں تو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ آج جب لوگ گروسری خریدنے جاتے ہیں، لوگ آٹا خریدنے جاتے ہیں، لوگ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، لوگوں کے غم اور غصے میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، لوگوں کے جو مزدور ہے اس کی دہاڑی نہیں اس کو مل رہی، تو اس وجہ سے قوم تو آلریڈی دکھی ہے۔ ہمیں اگر آپ نے جیسے خان صاحب کے بارے میں جو ارادے یہ کر کے بیٹھے ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے ان فیصلوں کو ری وزٹ کریں، ذرا عقل والوں سے کوئی تھوڑا سا مشورہ لیں اور غور کریں کہ یہ عوام اپنے طور پر یہ جو پروٹیسٹ ہوگی، خدا نخواستہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی انتقامی کارروائی ہوتی ہے تو لوگ اپنے تئیں نکلیں گے، لوگ خود کسی کو کال دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میڈم آخر میں یہ بتا دیں کہ APC ہونے جا رہی 7 تاریخ کو، تحریک انصاف نے آج اس حوالے سے اجلاس کیا، کیا اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں؟ اور ضمنی انتخابات میں اب جو ہے خان صاحب کیونکہ وڈرا ہو رہے ہیں 33 ضمنی انتخابات میں، یہ فیصلہ ہو گیا کہ خان صاحب حلقوں میں الیکشن نہیں لڑیں گے؟ جی، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کسی بھی بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ جو وہاں پہ عام انتخابات میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوئیں گے وہی ابھی بھی بائی الیکشن میں الیکشن لڑیں گے۔ اس کے پیچھے جو ہماری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کی ایفرٹس، اس کا حلقے کے اندر کتنی سے ہے، اور پھر جب عام انتخابات ہوں گے تو اس میں ہمارے لیے ڈیسیجن کرنا آسان ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ہمیں کوئی چینجز کرنی پڑنی ہے تو پھر اس صورت میں وہ ہمارے لیے ایک اوپن
ایک طرح سے ایک آپشن موجود ہوگی جو جس کی کارکردگی ہوگی اس کو اسی حساب سے آگے ایڈجسٹ کیا جائے گا. تو یہ تو متفقہ فیصلہ ہے. باقی جہاں تک دیکھیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں اگر اے پی سی اسی طرف میں آ رہی ہوں, اگر ان کی گڈ ول ہو تو کیا یہ انتقامی کاروائیاں کریں, شیخ رشید کو کراچی لے کے جائیں, خان صاحب کے یہ جو آج ادھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پولیٹیکل ایکسپو میں تو کہوں گی کہ یہاں پہ پورے پنجاب بھر سے نہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں سے, جی بی سے, کشمیر سے, کے پی سے, بلوچستان سے, سندھ سے لوگ آج یہاں پہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ ارادہ رکھتے ہیں انتقامی کاروائیاں. پہلے آپ اپنی اصلاح کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور پھر آپ نالائکوں کو یہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑے گی, ہم آپ کو ساری چیزیں ٹھیک کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ رجیم چینج میں یہ حکومت ملوث ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو امریکہ کی فارن منسٹری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. کیا یہ حکومت اور امریکن فارن یہ ایک پیج پہ ہے یا یہ دوبارہ؟ یہ میرے نالج میں ایسا نہیں ہے, کوئی آفیشیل اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں